بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ آپ کو پتہ ہے ابتدا میں ہی گزارش کی تھی کہ یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جس کی پہلی جلد کے آخری مراحل میں ہیں، یہ کتاب شرح لمع کی قائم مقام ہے، تو اس لحاظ سے ترتیب بھی تقریباً وہی ہے۔ شرح لمع میں بھی آپ نے دیکھا کہ کتاب الحج کے بعد کتاب الجہاد کے بعد پھر بحث امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ آیت اللہ عروانی دام ظلہ العالی نے بھی اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادات کے حصے کی اب یہ تقریباً آخری بحث ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، معروف کا حکم دینا، واجبات ادائیگی کا دوسروں کو حکم کرنا، اور منکر سے روکنا، گناہ سے روکنا، حرام سے روکنا، یہ ایک بحث ہے۔ ظاہر ہے اس کا تعلق بھی عبادات سے ہے۔ اس میں چند نکات ہیں، کچھ انشاءاللہ اس درس میں اور کچھ اگلے درس میں۔ پہلا نکتہ کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو کام واجبات میں سے ہیں، ایک۔ دوسرا نکتہ یہ واجب کفائی ہیں۔ تیسرا نقطہ کہ امر بالمعروف کسی خاص صنف کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، جیسے ہمارے ہیں کہ علماء کہیں یا رؤساء کہیں یا فلاں کہیں، نہ، جس بندے کو جتنا علم ہے معروف کے متعلق، منکر متعلق، اس پر یہ امر و نہی واجب ہے، کسی ایک خاص طبقے کے لیے، ایک قسم یا دو قسم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اور چیزیں ہیں جو اس سے مربوط ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واجب ہونے کے لیے اور اس کے لیے شرائط ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آمر کو معروف کا پتہ ہو اور ناہی کو منکر کا پتہ ہو، اس کو خود پتہ ہوگا کہ معروف کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں، تب تو وہ جا کر آمر کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ معروف کو منکر سمجھ رہا ہو، منکر کو معروف، تو نظام الٹ ہو جائے گا نا۔ اسی طرح فرماتے ہیں پھر اس کی شرائط میں سے ایک ہے شرط تاثیر۔ شرط تاثیر آجان یہ ہے کہ آپ اس وقت کسی کو کسی واجب کی ادائیگی یا حرام سے روکنے کا کریں گے جب آپ کو یہ احتمال ہو کہ میری بات اس پر اثر کرے گی، اثر کرنے کا احتمال بھی ہو تو اس صورت میں۔ اور شرط یہ ہے کہ الاصرار، کہ اگلا بندہ، دیکھو نا جی ہم لوگ گناہ گار ہیں، کئی دفعہ ہم سے ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں یہ اس وقت کرنا ہے کہ وہ بندہ اصرار کر رہا ہو، یعنی کسی واجب کو ترک کرنے پر بار اصرار کر رہا ہے یا کسی حرام کو بجا لانے پر اصرار کر رہا ہے، پھر اس کو امر بالمعروف یعنی منکر کرنا ہے۔ دوسرا تنجز۔ تنجز کیا ہے کہ یہ اس وقت متحقق ہو چکا ہو، یعنی وہ معروف کو چھوڑ چکا ہو یا منکر کو انجام دے بھی چکا ہو۔ تنجز فقط فرضی کہانی نہ ہو، منجز ہو، محقق ہو کہ یہ ایسا اس نے کیا ہے، احتمالات اور فرائض کی بات نہیں ہے۔ اور ایک شرط ہے کہ آپ کے امر بالمعروف اور نہی منکر سے بشرطے کہ آمر یا ناہی کو کوئی ضرر بھی نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر ضرر کا خطرہ ہو کہ میں اس کو کہوں کہ بھائی تو شراب نہ پی، ممکن ہے مجھے فائر مار دے، جہاں مجھے پر واجب نہیں ہے کہ میں اس کو منکر سے روکوں، ضرر کا خطرہ نہ ہو، یہ اس کی شرائط میں سے ہے، خوب نہ خود کو نہ۔ پھر آگے کچھ چیزیں انشاءاللہ ترتیب سے پڑھیں گے، مثلاً وہ ایک چیز یہ ہے کہ اس انکار کے مراحل ہیں۔ پہلے آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو پہلا ابتدائی مرحلہ یہ ہے کہ دلی طور پر اس سے نفرت کرو،
پھر زبان سے اس کو کہو کہ یار یہ غلط ہے، یہ نہ کر۔ پھر اس کے بعد پھر اگر آپ کے بس میں ہے تو ہاتھ کے ذریعے اس کو یعنی بالجد اس کو اس منکر کے، اس گناہ کے، اس حرام کے بجا لینے سے روکو، یعنی اس ترتیب سے چلنا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں خالی روکوں نہیں، صرف میں اس سے نفرت کروں قلبی، اور اس کو پتہ ہو کہ جناب یہ بھائی صاحب اس کام سے نفرت کرتا ہے اور وہ چھوڑ دے، تو بس یہی کافی ہے، پھر زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر زبان سے کہہ دوں تو اس منکر کو، اس حرام کو چھوڑ دے گا، پھر ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آگے بحث ہے کہ آیا نہی عن المنکر کے لیے یا امر بالمعروف کے لیے ہاتھ تو دور کی بات ہے، آیا اس کو زخمی کرنے تک بھی نوبت پہنچ جائے گی یا قاتل تک پہنچ جائے گی؟ فرماتے ہیں اس میں کیل و کال ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ البتہ آخر میں ایک نکتہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی مکلف ہے، مثلا میں ہوں، میرا گھر ہے، میرا خانوادہ ہے، تو واجب تاکیدی ہے، مؤکد ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے اہل پر، میں اپنی اولاد کو معروف کا حکم کروں، میں اپنے گھر والوں کو منکر سے نہیں کروں۔ باہر تو میں شور مچاتا رہوں، میری اپنی بیوی پردہ نہ کرتی ہو، میرے اپنے بچے نماز نہ پڑھتے ہوں، میرے اپنے بچے واجبات کے انجام دیتے ہوں نا، سب سے واجب تاکیدی ہے کہ انسان اپنے اہل پر، اپنے گھر پر، اپنی چار دیواری پر۔ انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، فرماتے ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر واجبان عقیدان، کہ یہ واجب مؤکد ہیں دونوں، البتہ بنحو الکفایہ، واجب کفائی ہیں۔ کب واجب ہوتے ہیں؟ اذا کان المعروف بالغا حد النساء حد الوجوب، کہ جب معروف بلوغ کی حد تک پہنچ جائے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک واجب کو مسلسل چھوڑا جا رہا ہے اور میں اپنے بارے میں یہ احتمال دیتا ہوں کہ میری بات اس پر اثر کرے گی اور یہ واجب کو چھوڑ رہے ہیں، تو ایسی جب صورت بن جائے پھر واجب ہوتا ہے کہ انسان وہ اس کو کرے، نہیں کرے گا تو گویا یہ واجب کا تارک ہے، یہاں استحباب کی بات نہیں ہے۔ لا یختص ذلک بصنف، یہ امر یا نہیں کسی ایک گروپ، کسی ایک خاص گروہ کے ساتھ کہ فقط جناب جو صاحب علم ہیں وہ کریں، یا فرق کرو جن کے پاس اختیارات ہیں وہ کریں، نہ ایسا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے۔ شرط الوجوب، فرماتے ہیں یہ کب واجب ہوتے ہیں؟ یہ ہوں گے معرفتہما، کہ اس مکلف کو معروف اور منکر کی معرفت بھی ہو، خود اس کو پتہ بھی ہو کہ معروف کیا ہوتا ہے اور منکر کیا ہوتا ہے۔ دوسری شرط ہے احتمال التاثیر، کہ اس کے امر و نہی سے اس خود کرنے والے کو یہ احتمال ہو کہ میری بات ان پر اثر بھی کرے گی۔ نمبر 3 الاصرار، کہ اگلا بندہ مصر ہو، یعنی بار بار فرق کرو وہ منکر کو انجام دے رہا ہے یا معروف کو ترک کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، تو اس صورت میں ایک آدھ دفعہ غلطی ہو جائے تو نہیں۔ وَالتَّنَجُّزِهِمَا، اور دوسرا یہ ہے کہ باقاعدہ منجز سے کہا یعنی باقاعدہ اس نے منکر کو انجام دے دیا ہو یا معروف کو ترک کر دیا ہو، خالی مفروضوں کی بنیاد پر نہیں کہ شاید وہ ایسا کرے گا، شاید ایسا کرے گا، اس کی بات نہیں ہے، منجز ہو، ٹھیک۔ وَعَدَمُ لُزُومِ ضَرِّ عَلَى الْعَامِرِ، اور جو معروف کا امر کر رہا ہے عامر کو اس امر سے کوئی ضرر بھی نہ ہو، نہ خود اس کو نہ غیر عامر، یعنی اس کے گھر والوں کو، اس کے اولاد کو، ماں باپ کو وغیرہ کو، ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں وَاللَّهُمَا، اس امر اور نہی کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے پہلے ہے الانکار بالقلب، دلی طور پر اسے نفرت کرنا، کہ اگر کوئی واجب کو ترک کرے تو قلباً اس کو انکار کرے کہ دلی نفرت، یا اگر کوئی منکر کو انجام دے تو بھی پہلا ہے انکار قلبی۔ ثم باللسان، پھر اگلا مرحلہ ہے زبان،
باقاعدہ اس کو امر کرے، نہیں کرے زبان کا استعمال کرے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے بالید کے اگر ممکن ہے تو ہاتھ سے اس کو اس منکر کو انجام دینے سے روکے یا اس کو واجب کی ادائیگی پر آمادہ کرے۔ خوب لا ينتقل الی اللہ کا فرماتے ہیں 3 ہے نا جی، انکار قلبی، پھر لسان، پھر ید۔ فرماتے ہیں پہلے مرحلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرے کی طرف منتقل نہیں ہوگا ما ایجداء سابقہ، اگر پہلا مجدی ہو، مجھ سے یعنی کافی ہو کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ میرے انکار قلبی سے ہی اگلا بندہ منکر کو چھوڑ دے گا تو بس یہی کافی ہے، اور اگر مجھے پتہ ہے کہ میں زبان سے کہہ دوں تو وہ رک جائے گا تو پھر فقط زبان سے کہے، پھر ید ہاتھ کے استعمال کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ خوب وفی جواز الانتقال الی الجرح او القتل، کیا امر بالمعروف اور نہی منکر کے لیے انسان کسی مرحلے پر کسی کو زخمی کر دے یا قاتل تک بھی یہ پہنچ سکتا ہے؟ کیلو کال ہے، انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ وَيَتَعَقَّدُ الْوُجُوبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ، ہر مکلف پر یہ واجب مؤکد ہے کیا؟ بالنسبت الی اہلہ، اپنے اہل اپنے گھر والوں کی نسبت یہ واجب مؤکد ہے کہ وہ ضرور ان کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو امر بالمعروف نہی منکر کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب یہ تو ہو گئے سارے احکام۔ والمستند فی ذالک، دلیل، بات تو دلیل کی ہے، دلیلیں چاہیے۔ امر بالمعروف واجب ہے، اس پر دلیل چاہیے، واجب کفائی ہے، اس پر دلیل چاہیے۔ معروف اور منکر کی معرفت جس بندے کو ہو اس نے کرنا ہے، جس کو معرفت نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا، دلیل ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرماتے ہیں اما اصل وجوب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، خوب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آیا شریعت میں واجب ہے؟ اب کس پر ہے کس پر نہیں ہے وہ تفصیل بعد میں، آیا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ فرماتے ہیں فمتسالم علیہ، یہ متفق علیہ ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ بل ہوا بالغ حد ضرورہ، بلکہ یہ ضرورت بدیہیات کی حد تک ہے، یعنی اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تحقیق اور ادلہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس حد تک یہ واضحات میں سے ہے۔ فرماتے ہیں یمکن استفادت بھی، اتنا بڑا وجوب اور ضرورت اور بدیہیات کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ سب سے بڑی دلیل تو قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ خوب آیت کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 104، آیت مجیدہ یہ ہے آجان وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس سے بڑی اور واضح آیت کون سی ہو جو امر بالمعروف اور نہی منکر کی بات کرے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ تو اتنا مطلب اصل امر بالمعروف اور نہی منکر اسلام میں ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ لقمان آیت نمبر 17، وہاں پر یوں فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا۔ اسی طرح اگلی آیت مجیدہ سورہ اعراف کی ہے، غالباً سورہ اعراف آیت نمبر 199، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، نیک کاموں کا حکم دیں، جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں، وہی ہے۔ اب یہ دیکھو نا، 3 آیات واضح صراحت کے ساتھ امر بالمعروف کا ذکر فرما رہے ہیں، اس سے بڑی دلیل اصل وجوب کے بارے میں اور کیا ہو؟ اب فرماتے ہیں ایک طرف یہ 3 آیات ہیں، اب اس کے ساتھ آپ ملا لیں، کس کو ملائیں؟
فرماتے ہیں وہ ملا لیں۔ بعد ضم قاعدۃ الاسوہ، وہ کیا ہے جی؟ قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 21، قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اسوہ پیغمبر ہے ہمارے لیے۔ آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شخص انکار نہیں کرے گا اس کا کہ یقیناً پیغمبر کی ساری زندگی گزری ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہے۔ تو جناب حکم قرآنی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ادھر پیغمبر کا یہ اسوہ، ادھر وہ 3 آیات۔ اب بھی کوئی شک رہ گیا کہ امر بالمعروف اور نہی منکر واجبات میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں وفی روایت محمد بن عرفہ، روایت کیا ہے؟ کہتا ہے سمیت ابا الحسن الرضا، میں نے خود سنا امام رضا علیہ السلام فرما رہے تھے، توجہ کرنا میری جان، کیا؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوف، دیکھو نا جی، تَأْمُرُنَّ نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ فرماتے ہیں تم ضرور معروف کا امر کرو، وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ضرور حتماً منکر سے نہیں کرو، لوگوں کو روکو، او لَيَسْتَعْمِلُنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، ورنہ تمہارے بدبخت لوگ، شریر لوگ تمہارے اوپر حاکم بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، استعمال کریں گے، مراد کیا ہے؟ مرادی مان لیں گے کہ وہ حاکم بن جائیں گے۔ اور پھر فَيَدْعُ خِيَارُكُمْ، تمہارے نیک لوگ بلائیں گے، لا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، اور ان کو جواب نہیں دیا جائے گا۔ قرآن کی بھی واضح صراحت، امام علیہ السلام کا بھی واضح فرمان۔ وفی روایت اخری، ایک اور روایت ہے، اس میں یوں فرمایا کہ پیغمبر فرماتے ہیں اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک دوسرے کی گردن پر ڈالے گی، تواکلت کا معنی ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے کو کہ تو کر اور تو کر، کوئی بھی نہ کرے، یہ کہے جی ان کی ذمہ داری اور وہ کہیں ان کی ذمہ داری اور کرے کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں اگر ایسا ہے فَلْيَعْزَنُوا بِوِقَاءٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر ایسے لوگ عذاب الہی کے منتظر رہیں۔ حدیث ہے کہ جو امر بالمعروف کے فریضہ کی ادائیگی کو تواکلت الامہ، یعنی ایک دوسرے کے ذمہ ڈالیں، وہ کہے تم کرو اور دوسرا کہے تم کرو اور کوئی بھی نہ کرے، ٹھیک ہو گیا جی۔ بہرحال قرآن کی آیات مجیدہ اور روایات سے واضح ہو گیا کہ اصل امر بالمعروف اور منکر واجب ہے، جیسے دیگر واجبات ہیں شریعت میں، یہ بھی واجبات میں سے۔ بلکہ بالوجوب عقلاً بقطع النظر عن ورود النوع، بات تو کہتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث نہ بھی ہوتا تو عقل بھی یہ کہتا ہے کیا کہ لوگوں کو اچھا کرنے کا حکم دو اور غلط کرنے سے روکو، حکم عقل ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ أَمْكَنَتِ الْمُنَاقَشَةُ بِعَدَمِ حُکْمِ الْعَقْلِ، ہم کہتے ہیں کہ درست ہے، البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل یہ تو کہہ سکتا ہے کہ لوگوں کو اچھے کام کرنے کا کہنا رجحان رکھتا ہے، عقل یہ تو کہہ سکتا ہے لوگوں کو غلط کاموں سے روکنے میں رجحان ہے، بہتری ہے، لیکن الزام وجوب شریعت نے دینا ہے، عقل نے نہیں دینا۔ یہ البتہ اپنے مقام پر ہے کہ عقل بھی کہتا یہی ہے، ٹھیک، ختم۔ لہذا اصل وجوب میں کوئی مشکل نہیں۔ اما کون الوجوب بنحو الکفایہ، لیکن اگلی بات
کہ یہ واجب کفائی ہے، فقد واقع محلا للخلاف، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، فقیل بکونہ عینیا، بعض کہتے ہیں کہ جناب یہ واجب عینی ہے، کیوں؟ تمسکا بالاصل وظاہر الخطابات المتوجہ الی الجمیع، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ جب شارع کوئی حکم دیتا ہے سب کو خطاب کر کے، اصل یہ ہے کہ ہر بندے پر اپنا واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا خطابات تمام کے لیے ہیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، سب کے لیے خطاب ہے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ لیکن آیت اللہ روانی فرماتے ہیں واجب عینی ہونا مشکل ہے، کیوں؟ اس لیے لیکن ذالک مدفوع، لیکن یہ قول کہ یہ واجبات عینیہ میں سے ہے نہ، فرماتے ہیں اس لیے بعدم المعنى للعینیت بعد امکان تعطی الغرض بفعل البعث، فرماتے ہیں اس لیے غرض کیا ہے کہ اگر کسی واجب کو چھوڑا جا رہا ہو یا حرام کو کیا جا رہا ہو، کچھ لوگ اس کو انجام دیں اور لوگوں کو کہیں کہ بھئی واجب کو کرو اور حرام سے اجتناب کرو، جب یہ غرض کچھ لوگوں کے اس فعل کو انجام دینے سے مقصد حاصل ہو رہا ہو تو پھر کوئی معنی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہر بندے پر واجب ہے، نہ، مقصد تھا لوگوں کو معروف کا امر کرنا، اگر وہ چند لوگ بھی کر رہے ہیں اور مقصد حاصل ہو رہا ہے بس کافی ہے۔ وَمَا هُوَ لَا يَبْقَى لِلْمَجَالِ لِلتَّمَسُّكِ، اور فرماتے ہیں کہ جب یہ دلیل ہمارے پاس آ گئی، اب یہاں ہمیں اصل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دلیل اجتہادی جب موجود ہے تو پھر فقہاء کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہو۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں کما ان التمسک بظاہر الخطابات، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جتنے خطابات آئے ہیں یہ خطابات کا ظہور کس کے لیے ہے؟ ہر فرد کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں لا وجہ بعد کون الخطاب فی الکفائی عامن، فرماتے ہیں اس لیے کہ جیسے واجب عینی میں خطاب عام ہوتا ہے فرد کے لیے، واجب کفائی میں بھی خطاب عام ہوتا ہے۔ جو شخص تمہارے گاؤں میں مر جائے تمہارے اوپر تجہیز و تکفین واجب ہے، خطاب سب کو ہے، جیسے نماز کا خطاب سب کو ہے یہ بھی سب کو ہے، لیکن حیث یتوجہ التکلیف فی البدایہ الی الجمیع، چونکہ ابتدا میں وہ حکم سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن یسقط بفعل البعض، لیکن اگر اس کو کچھ انجام دے دیں پھر باقی اسے ساکت، خطاب ابتدا میں سب کو ہوتا ہے، جیسے واجب عینی کا ہوتا ہے کفائی کا بھی وہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک اور دوسری دلیل وَمِمَّا يُؤَكِّدُ الْكِفَایَةَ، جو چیز اس کی یعنی امر بالمعروف اور نہی کے واجب وجوب کو واجب کفائی ہونے کی تاکید کرتی ہے وہ پہلی آیت ہے۔ لفظوں پہ غور، اس لیے کہ پہلی آیت میں کہا تھا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، یہ جو من ہے اگر یہ من تبعیضیہ ہے تو واضح ہے کہ تم میں سے کچھ ایسے ہونے چاہیے، ایک جماعت، اس کا مطلب ہے سب کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں ثم انه اذا حاصل الجازم باحد الاحتمالین اخذنا به والا وصلت النوبة الى الاصل العملی، خوب اگر تو ہمیں اسی سے جازم حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے کہ یہ جو احتمال تھے تو پھر ہم اسی کو لے لیں گے، ٹھیک ہے جی، کیا یا کفائی ہے یا فلان ہے، وَإِلَّا، اور اگر ہمیں اس سے جازم حاصل نہ ہو پھر نوبت جائے گی اصل عملی پر، اور اصل عملی تقاضا کرتی ہے واجب کفائی ہونے کا۔ وہ کیسے جی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فی توجہ تکلیف بعد تصدی البعض لہ، اس لیے کہ ایک کام ہے جس کام کو کچھ لوگوں نے ادا کر دیا، اب جب کچھ لوگوں نے کر دیا توجہ کرنا، تو ان کے کرنے سے جنہوں نے نہیں کیا وہ شک کریں گے کہ پایا انہوں نے تو یہ کام کیا ہے، پتہ نہیں اب ہمارے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے۔ جب کہیں گے واجب ہے یا نہیں ہے تو اصالت البراءت کا نتیجہ بھی وہی واجب کفائی ہونا ہے، کوئی اور نہیں۔ خوب، ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں جناب یہ اصالت البراءت تو وہاں ہوتی ہے جہاں شک فی تکلیف ہو، یہاں شک فی تکلیف نہیں ہے، کیوں؟ لفظوں پہ غور، یہ مقام
اشتغال یقینی، برات یقینیہ، یہ مقام اشتغال کا ہے، برات کا نہیں ہے، یہ مقام استصحاب کا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، اس نقطے کو ذرا سمجھنا، وہ اس طرح کہ ابتدا میں آپ نے خود کہا ہے کہ واجبات کفائی میں بھی خطاب ابتدا میں جمیع کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے، ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اس کا مطلب جب حکم آیا تھا تو وہ سب کے لیے تھا، سارے اس حکم کے مشغول و ذمہ ہو گئے، ٹھیک۔ اب اگر ان میں سے کچھ نے اس کام کو کیا تو کچھ نے نہیں کیا، جنہوں نے نہیں کیا اس کو یہ شک نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر لازم واجب ہے یا نہیں ہے، بلکہ ان کو شک ہوگا کہ ہم جس تکلیف کے مکلف ہوئے تھے، مشغول و ذمہ ہوئے تھے، آیا کسی اور کے کرنے سے ہم سے وہ تکلیف ساکت ہوئی یا نہیں؟ قاعدہ اشتغال کہے گا کہ نہ، اشتغال یقینی برات یقینی کا تقاضا کرتا ہے، استصحاب کہے گا تمہارا مشغول و ذمہ ہونا کنفرم تھا اور اب تم سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں ہے، اب بھی وہی باقی ہے، تو یہ مقام اشتغال و استحباب کا ہے، برات کا نہیں ہے۔ پھر آگے اس کا جواب دیتے ہیں، فَإِنَّهُ يُقَالُ، ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب لا يُقَالُ، یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ ان الخطاب فی البدایت، کہ ابتدا میں جو خطاب تھا حیث ہوا متوجہ الجمیع، وہ تو تمام مکلفین کی طرف تھا، فشک کو اندہ تصدی البعض لہو، اگر اس کو کچھ لوگ کرتے ہیں سارے نہیں کرتے تو اب ہمیں شک جو ہوگا وہ شک فی سکوت ہوگا کہ وہ تکلیف جو ابتدا میں ہماری طرف آئی تھی آیا بعض کے ادا کرنے سے ہم سے ساکت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر ایسا ہے تو یہ قاعدہ اشتغال جاری کرنا ہے، یہاں استصحاب جاری کرنا ہے، یہ تو برات تو ہوتی ہے شک فی تکلیف میں، یہاں تکلیف کا آنا کنفرم ہے، یہاں شک فی سقوط ہے، تو شک فی سقوط میں برات نہیں ہوتی، اشتغال ہوتا ہے، استصحاب ہوتا ہے۔ جواب میں فرماتے ہیں نہ، یہ اشکال آپ کا وارد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الخطاب فی الکفائی فی البدایہ، کہ واجب کفائی میں خطاب ابتدا میں وَإِنْ كَانَ مُوَجَّهًا إِلَىٰ كُلِّ فَرْدٍ، اگرچہ ہر فرد کے لیے ہوتا ہے، لیکنہ مشروط، لیکن وہ خطاب مشروط ہوتا ہے، کیا؟ کہ اگر دوسرے اس کو نہ کریں تو ہر فرد پر ہے، لیکن اگر کچھ کر دیں تو پھر ہر فرد پر نہیں ہے۔ خوب، بہرحال تظہر ثمرۃ بین الاحتمالین، بہرحال کہ آیا یہ واجب کفائی ہے یا واجب عینی ہے، ان دو احتمالوں کا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ لو تصدی من بہ الکفایہ، کہ اگر اس کام کو وہ لوگ کریں کہ جن کا کرنا کفایت کرتا ہے، وَلَمْ يَتَحَقَّقِ الْغَرَضُ بَعْدُ، اور اس وَلَمْ يَتَحَقَّقِ الْغَرَضُ بَعْدُ، اور اس کے بعد بھی غرض متحقق نہیں ہوتی، جس مقصد کی تو وہ حاصل نہیں ہو رہا، فَعَلَى الْكِفَایَةِ يَسْقُطُ الْبَقِیَّةُ، اگر ہم واجب کفائی کے قائل ہوں گے تو باقیوں سے ساکت ہو جائے گا، لیکن واجب عینی کے ہوں گے تو پھر ساکت نہیں ہوگا۔ ٹھیک، شیخ فرماتے ہیں حاضر ثمرہ و ان تمت فیہا، کہ یہ نتیجہ جو انہوں نے نکالا ہے اگر ہو گیا تو ٹھیک، وَإِلَّا، یہاں ان احتمالات پر کسی ثمرہ کا تصور کرنا کہ واجب عینی اور واجب کفائی، انہوں نے کہا حقیقی ثمرہ کیا ہے، فرماتے ہیں اس کا تصور کرنا ذرا مشکل ہے۔ چلو، فرماتے ہیں اما تقیید المعروف ببلوغہ حد الوجوب، ہم نے کہا ہے کہ معروف یعنی امر بالمعروف تب واجب ہوگا کہ اگر وہ وجوب کی حد تک پہنچ جائے، کہ واضح لوگ واجب کو چھوڑ رہے ہیں، مسلسل چھوڑا جا رہا ہے، تو پھر یہاں پر واجب ہوگا۔ کیوں؟ فَلِأَنَّهُ بِدُونِهِ، چونکہ اس سے کم تر میں مستحب ہے، کہ لوگ چھوڑ نہیں رہے لیکن پھر بھی مستحب ہے، آپ لوگوں کو بار بار کہتے رہیں تاکہ لوگ چھوڑیں نہیں۔ والامر بھی کسال، اما عدم ہوتا ہے کہ منکر کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ منکر میں تصور ہی نہیں ہے استحباب۔ منکر کیا ہے؟ یعنی گناہ کو کرنا۔ منکر کیا ہے؟ یعنی واجب کو چھوڑنا۔ تو جو بھی حرام کو کرے گا یا واجب کو ترک کرے گا وہاں اس کو نہیں کرنا، ہر حال میں واجب ہی واجب ہے، اس کے لیے کوئی حد استحباب یا وجوب علیحدہ نہیں ہے۔ وجوب میں ہے لیکن امر میں ہے، لیکن نہیں میں ایسا نہیں۔ ختم۔
اما عدم اختصاص الامر والنہی بصنف، ہم نے کہا ہے کہ امر اور نہی یہ کسی خاص گروپ کے فقط علماء کریں، فقط رؤساء کریں، فقط حکومتیں کریں، نہ کسی کے ساتھ خاص نہیں، ہر کسی کے لیے کالحاکم سیاسی و رجال دین، فرماتے ہیں نہ ان کے ساتھ کوئی مختص نہیں ہے، لاطلاق الادلہ، اس لیے کہ ادلہ امر بالمعروف کسی عامر یا ناہی کے لیے کہیں کہ فلاں عامر ہو، نہ ایسا نہیں ہے، وعدم المقید لہا، اور کوئی مقید بھی ایسا موجود نہیں۔ اچھا، وقد یستدل علی التقیید بالآیۃ الاولی المتقدمہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ مثلا ایک تو یہ آیت کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، کہ جو من آیا اس کا مطلب ہے سب کے لیے، کچھ کے لیے۔ دوسری آیت وہ یہ دیتے ہیں، یہ آیا ہے سورہ حج آیت نمبر 41، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ آیت مجیدہ یہ کہتی ہے الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ يَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اب یہاں پر الَّذِينَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، تو وہ اس آیت سے استنباط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس کچھ اختیار ہو، جیسے سیاسی ہیں یا مذہبی دینی لوگ ہیں، ان کے لیے۔ فرماتے ہیں یرد الاول، پہلی آیت نہ، کیوں؟ فرماتے ہیں ادل علی العکس، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قید ہے کہ خاص لوگوں کے لیے حکم امر بالمعروف کا، بھائی جان اس میں حکم الٹا ہے، اس لیے کہ وہاں تکلیف پوری امت کو ہے، وجہ تکلیف الی الجمیع بتحیۃ امت، اس کے لیے سب کے لیے ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، سب کی بات ہو رہی ہے، ایک کی نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ ہم جن کو زمین میں اقتدار دیں گے، فرماتے ہیں بِأَنَّ وَصْفَ الْمُتَمَكِّنِ فِي الْأَرْضِ بِذَلِكَ لا يدل علی اختصاص الوظیفۃ بہم، کہ اگر آیت مجیدہ میں یہ حکم آیا بھی ہے کہ جن کو ہم نے مدرج، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ امر بالمعروف بھی انہی کے ساتھ مختص ہو گیا، کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ اصلاً موارد یہ تو مقید ہے ہی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں اما اشتراط الوجوب بالمعرفہ، امر بالمعروف وہی کر سکتا ہے، نہی عن المنکر وہی کر سکتا ہے جس کو معروف کی معرفت ہو، منکر کی معرفت ہو، جس کو یہ پتہ تو ہو نا کہ معروف کیا ہوتا ہے اور منکر کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں لأن القدرۃ علی امتثال التکلیف بالامر بما هو معروف والنہی اما هو منکر فرع العلم بانہما کذالک، اس لیے کہ بھائی آپ نے کہا امر بالمعروف واجب ہے تو اس کو معروف کا پتہ ہوگا تو امر کرے گا، آپ کہتے ہیں نہی عن المنکر واجب ہے تو منکر سے نہیں تب کرے گا جب اس کو علم بالمنکر ہوگا کہ منکر ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرماتے ہیں یہ جو علم ہے، جو معرفت ہے معروف کی یا منکر کی، حال ہی یہ شرط للوجوب اور للواجب، وجوب اور واجب یہ دو لفظ ہیں، اصول الفقہ کی بات ہے۔ وجوب حکم کی صفت ہے، واجب یعنی فعل کی صفت ہے، انجام دینا۔ آیا یہ معرفت شرط وجوب ہے، یعنی کیا معرفت ہوگی تو یہ اس کا مکلف ہوگا، نہیں ہے تو سرے سے اس کے لیے تکلیف ہی نہیں ہے، یہاں یہ شرط واجب ہے، یعنی کیا کہ نہیں وجوب ہے لیکن مرحلہ عمل پر، مرحلہ فعلیت پر انجام تب دے گا کہ جب اس کو علم ہوگا معروف کا یا منکر کا۔ خوب مقتضا اطلاق الخطابات ہو ثانی، عام طور پر جو اطلاقات ہوتے ہیں اس کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، لہذا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ شرط واجب ہے، یعنی انجام دینے کے مرحلے پر یہ شرط ہے کہ پہلے اس کو معروف اس کا پتہ ہو۔ خوب پس وعلی ھذا بنا برین
یجب التعلم علی من یعلم بأن بعض الناس فی مجتمعہ یرتکب المعصیہ ویترک الطاعہ من دون تمییز بینہما، لہذا اس شخص پر یہ جاننا واجب ہے، مکلف پر کیا سیکھے کہ جس کو یہ علم ہو کہ ہمارے اس معاشرے میں مجتمع یعنی معاشرے میں لوگ معصیت کا ارتکاب کر رہے ہیں، اطاعت کو چھوڑ رہے ہیں، تو من دون تمییز بینہما، فرق کوئی نہیں کر رہے معصیت اور اطاعت کے درمیان، تو واجب ہے کہ اس کو سیکھے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے اس کو جانے معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، تاکہ پھر اس تعلم کے بعد معروف کا حکم کرے اور منکر سے روکے۔ البتہ فرماتے ہیں ما شک فی صدور ذالک، لیکن اگر اس کو علم نہ ہو، شک ہو کہ پتہ نہیں آیا لوگ معروف کو چھوڑ رہے ہیں یا منکر کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، یعنی اس میں شک ہو، لا یجب التعلم، پھر اس پر کوئی تعلم سیکھنا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم احراز موضوع الخطاب، اس لیے کہ موضوع کنفرم ہوتا تو اس پر حکم تھا، لیکن اگر موضوع کا علم نہ ہو تو موضوع کا احراز کرنا، پہلے موضوع کو یقینی بنائے پھر اس کے بعد عمل کرنا، فرماتے ہیں نا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ مقتضی الاصل البراء، آیا موضوع کی تشخیص بھی اس پر ضروری ہے یا نہیں ہے، فرماتے ہیں نا برات، وَبِالتَّالِ لَا يَجِبُ الْأَمْرُ بِالنَّهْيِ، تو جب اس کے لیے موضوع کی تشخیص ضروری نہیں ہے اور اس کو موضوع ہی پتہ نہیں ہے کہ آیا لوگ معروف کو چھوڑ رہے ہیں یا منکر کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر اس کا امر اور نہی بھی اس پر واجب نہ ہوگا، خود موضوع کا علم بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَئِنْ وَاجَبَ التَّعَلُّمُ فَذَلِكَ، ہاں اگر تعلم واجب ہو بھی صحیح تو وہ پھر تفقہ فی الدین کے زمرے میں آتا ہے۔ تفقہ فی الدین وہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ امر بالمعروف وہ علیحدہ ہے، تفقہ فی الدین میں پھر بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو اس میں کرنی ہوتی ہیں۔ خوب الا ان المنسوب الى جملۃ من الاعلام، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بزرگان کی طرف یہ نسبت دی جاتی ہے کیا کہ اختیار کون ہی شرطا للوجوب، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ معرفت معروف اور معرفت منکر یہ شرط واجب نہیں بلکہ یہ شرط وجوب ہے، کہ اگر اس کو پہلے سے علم بالمعروف ہوگا تو اس پر وجوب بھی امر کا آئے گا، اگر اس کو پہلے سے علم ہی نہیں ہے اس کا تو پھر اس پر تکلیف بھی نہیں آئے گی۔ یعنی یہ ہے معرفت معروف اور معرفت منکر ان کے نزدیک شرط وجوب ہے۔ توجہ کرنا، شرط وجوب کا مطلب ہے شرط حکم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر اس کو پہلے سے علم ہے تو وہ تکلیف وجوب والی اس پر آئے گی، علم نہیں ہے تو سرے سے اس پر واجب ہی نہیں ہوگا۔ اچھا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ تمسکن بروایت مسعدہ بن صادقہ، روایت ہے مسعدہ بن صادق کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، راوی کہتا ہے سمعتہ یقول، میں نے خود سنا امام فرما رہے تھے، وسئلہ، امام سے سوال کیا گیا عن الامر بالمعروف اور نہی منکر کا، واجب ہوا علی الامت جميعا، کہ آیا یہ امر بالمعروف اور منکر ساری امت پر واجب ہے؟ فقال، روایت کے مطابق امام نے فرمایا نعم۔ فقیل لہو، پھر سوال کیا گیا، دوسرا پوچھا گیا لما، کیوں؟ فرمایا انما ہوا، یہ اس پر واجب ہیں علی القوی، جو مضبوط ہو، المطاع، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اور العالم بالمعروف من المنکر، جس کو پتہ ہو کہ منکر کو معروف سے جدا علم ہو کہ منکر کیا ہے اور معروف کیا ہے۔ لا علی ضعیف، وہ ضعیف شخص الذی لا یہتدی سبیلا الی عین من عین یقول من الحق الی الباطل، کہ جو خود ضعیف ہے، جس کو نہیں پتہ کدھر جانا ہے اور کدھر آنا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کو باطل سے تمیز نہیں دے سکتا، فرماتے ہیں نہ اس پر نہیں ہے۔ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ، اور وہ کہتے ہیں اس پر دلیل وہی آیت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ الْخَيْرَ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاص ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، تو پس بعض حضرات کہتے ہیں کہ معرفت معروف اور معرفت منکر
یہ شرط وجوب ہے، یعنی اس کو پہلے سے علم ہوگا تو اس پر حکم آئے گا وَإِلَّا فَلَا۔ آیت اللہ اروانی فرماتے ہیں ان سند روایت ضعیف، پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت کی ہے مسعدہ بن صادقہ نے، اور وہ موثق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو جی، ختم۔ وقت قرب شرطیت علم لاصل تکلیف، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، علم شرط ہے اصل تکلیف کے لیے، کیوں؟ جب تک بندے کو علم نہ ہو تکلیف ہوتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ ذرا توجہ کرنا کہ علم بالمعروف اور علم بالمنکر شرط ہے، یہ علم ہوگا تو اس پر وہ واجب ہوں گے، وَإِلَّا فَلَا۔ کیوں؟ ذرا توجہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بِأَنَّ الْوَاجِبَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، واجب کیا ہے؟ منکر سے نہیں کرنا، ٹھیک، یہ واجب ہے۔ وَالْمُنْكَرْ بِمَثَابَةِ الْمَوْضُوعِ، یعنی منکر بمنزل موضوع کیا ہے، یعنی منکر موضوع ہو گیا اور نہیں حکم ہو گیا کہ ہم نے اس منکر سے روکنا ہے، تو پس منکر بمنزل موضوع کا ہے۔ ہمیشہ موضوع پہلے ہوتا ہے، حکم بعد میں آتا ہے، جب تک موضوع نہ ہو حکم آتا ہی نہیں ہے۔ والمقصود متى ما تحقق المنکر خارجا واجب الرد عنہ، مقصد کیا ہے کہ جب بھی منکر خارج میں متحقق ہو، انجام پائے، اس سے روکنا واجب ہے۔ لیکن اذا لم يعلم بالمنکر، لیکن اگر اس کو منکر کا علم ہی نہیں ہے، تو جب منکر کا ہی نہیں ہے فلا يعرف تحقق الموضوع، اس کو موضوع کے متحقق کا بھی احراز نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا موضوع ہوا ہے یا نہیں ہے، اور جب تک موضوع نہ ہو تکلیف آتی ہی نہیں ہے، اور جب تاکہ اس پر تعلم واجب ہو۔ لہذا بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر علم بالمعروف ہوگا تو امر اس پر واجب ہوگا، اور نہیں ہے تو سرے سے واجب ہی نہیں ہے، لہذا تعلم کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن آیت اللہ اروانی فرماتے ہیں ان ھذا وجیہ، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر اس کو پتہ نہ ہو کہ کوئی منکر انجام پا رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، پھر اس پر سیکھنا اور اس کا ڈھونڈنا واجب نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ھذا وجیہ لو لم یعلم المکلف اجمالا بصدور بعض المنکرات بالفعل، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر مکلف کو پتہ نہ ہو کہ ہمارے معاشرے میں منکرات پر عمل ہو رہا ہے، ہو علی طول خط الزمان فی مجتمعہ، اپنے معنی پتہ ہے کہ جناب آج کے، اگر اس کو کوئی پتہ نہ ہو کہ جب سے جو ہے کہ آیا ہمارے معاشرے میں کوئی حرام ہوتا ہے، کوئی جناب واجب ترک ہوتا ہے، کوئی علم نہ ہو، پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں رہتا ہے۔ لیکن اما العلم کذالک کما یقتضی ہے واقف فی کل زمان، لیکن فرماتے ہیں آپ ذرا خود غور کریں کہ کوئی بندہ کسی بھی معاشرے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ آیا ہمارے معاشرے میں کوئی غلط ہو رہا ہے، مجھے تو علم نہیں ہے؟ فرماتے نا، اجمالاً ہر بندے کو علم ہے کہ اس کے جس معاشرے میں وہ رہتا ہے وہاں کچھ منکرات کو انجام دیا جا رہا ہے اور معروف کو چھوڑا جا رہا ہے، علم اجمالی ہر بندے کو اس کا ہے۔ تو جب علم ہے پھر اس پر تعلم واجب ہے کہ وہ دیکھے وہ منکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا امر اور نہیں کو انجام دے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔